السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہیں میرے ساتھ اور اسلام آباد سے رؤوف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف اس وقت تاریخ کے شدید ترین دباؤ اور بحران کا شکار ہو گئے ہیں۔ وجہ مسلسل بڑھتی ہوئی دہشت گردی، مذاکراتی عمل کا کسی نتیجے تک نہ پہنچنا اور طالبان کی جانب سے اب کچھ ایسے مطالبات کہ ان کے کچھ ساتھیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے جو اس وقت فوج کی تحویل میں ہے، اور ساتھ ہی یہ تجویز کہ موجودہ کمیٹیاں ختم کر کے براہ راست بات کی جائے۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ ساری صورتحال حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں تناؤ پیدا کر سکتی ہے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ دوسری طرف چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے 48 گھنٹوں میں راولپنڈی اسلام آباد کچہری میں CCTV کیمرے اور واک تھرو گیٹس لگانے کا حکم دیا ہے۔ عینی شاہدین نے یہ بتایا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی تو بندوقیں ہی خراب تھیں۔ دوسری طرف اپوزیشن سینیٹرز نے وزیر داخلہ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کیا وزیر داخلہ تمام سوالوں کے جوابات دے پائیں گے کہ عوام کے ٹیکسز سے بننے والی پولیس کی وردی آخر اس وقت کہاں تھی؟ CCTV کیمرے اور واک تھرو گیٹس کیوں غیر فعال تھے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی کچھ اہم خبریں قاضی صاحب اور کلاس صاحب سے بھی لیں گے۔ جی قاضی صاحب۔ شاہ آج اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے نے ایک ڈرگ رپورٹ 2013 جاری کی ہے۔ اس کو ہم اس کے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور دیکھیں گے، کیونکہ یہ بھی جو مسئلہ ہے جڑا ہوا ہے اس ملک میں دہشت گردی کے ساتھ۔ یہاں پہ جب یہ ہوا تھا یہ سارا وار آن ٹیرر اور اس سے پہلے جہاد، تو اس میں یہ ڈرگ منی بہت زیادہ انوالو تھی۔ اس میں درمیان میں بڑا قابو پا لیا گیا، مگر اب فگرز بڑے سٹیگرنگ ہیں اور پاکستان کے راستے 40% اوپیم جو ہے وہ آگے جا رہی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ کریں گے بات۔ اور اس کے ساتھ ہی کل ہم نے ایک سٹوری دی تھی کہ یہ جو ہم معاہدے کرتے ہیں PTA جو پریفرنشل ٹریڈ ٹریٹی ہوتا ہے یا فری ٹریڈ ٹریٹی، اس پہ ہم نے سٹوری کی تھی کہ یہ کس طرح سے ڈیٹریمنٹل ہے، نقصان دہ ہے، وطن عزیز کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو اب اس پہ حکومت نے اسے ری وزٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں ہم آپ کے ساتھ وہ فگر شیئر کریں گے کہ کیسے ان معاہدوں کے ذریعے ہم نے بے پناہ نقصان اٹھایا، چائنا کے ہاتھوں، ملائیشیا کے ہاتھوں اور انڈیا کے ہاتھوں، وہ فگرز کیا ہیں۔ اور آخر میں اگر موقع ملا تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کولڈ وار کا کیا دوبارہ سے آغاز ہو گیا ہے، یوکرین پہ جو قبضہ کر لیا ہے روس نے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس میں مختصراً وہ وجوہات کیا ہیں جن کی بنا پر قبضہ کیا گیا ہے، اور کیا یہ روس کا کچھ بگاڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں بگاڑ سکتے، اور اس کے یوکرین پہ قبضے کی اصل وجوہات کیا ہیں، اس پہ بات کریں۔ ٹھیک ہے، کلاس صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاس صاحب، آپ کیا شیئر کریں گے آج؟ جی شازیہ، آج سٹوری تو میں نے 3 کرنی تھی، لیکن ایک سٹوری مجھے ڈراپ کرنی پڑے گی، تھوڑی سی میری تیاری اس پہ پوری نہیں ہے۔ جو ہم نے آپ کو یاد ہوگا DMG ورسز جو دوسرے گروپس کے آپس میں کوئی ٹگ آف وار چل رہی ہے، اس پہ ایک سٹوری کی تھی جو ایک SRO جاری ہوا تھا۔ اس پہ ایک DMG کی طرف سے بڑا تفصیل سے مجھے ایک ان کا ڈوزیئر آیا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو آیا ہے، جس کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں۔ رات میں نے کوشش کی اس کو پورا پڑھ کے سمجھنے کی، لیکن میں یہ پراپر اس کو نہیں پڑھ سکا۔ تو کل اس پہ یہ ضرور بات کریں گے، جن دوستوں نے مجھے بھیجا، اس لیے وہ تھوڑے سے مایوس نہ ہوں۔ کل اس کو پڑھ کے میں ڈیٹیل سے پھر اس پہ بات کریں گے، سارا جو ان کا موقف وہ سامنے لے کے آئیں گے، DMG اس پہ کیا کہتی ہے۔ آج جو 2 سٹوریز ہیں، کل ایک سینٹ آف پاکستان میں سغرا امام نے بڑا انٹرسٹنگ ایک بل پیش کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سرکاری ملازمین جو ہیں، پہلے تو ان پہ یہ پابندی لگوائی جا رہی ہے کہ 20ویں گریڈ سے اوپر جو دوہری شخصیت کے سرکاری افسر ہیں تو ان کی پروموشن نہیں ہونی چاہیے 20 گریڈ کے بعد۔ یہ پہلے آ چکا ہے، یہاں پہ سینٹ آف پاکستان میں بل یہ موجود ہے۔ اب نیا بل انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے یہاں پہ سرکاری افسر جو ہیں وہ بیرون ملک یا NGOز یا دوسری انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں براہ راست چلے جاتے ہیں تو وہ نہیں جا سکیں گے، اس پہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں۔ ان پابندیوں پہ خود کتنے پارلیمنٹیرینز عمل کرتے ہیں، کتنی NGOز اور بہت سارے ادارے براہ راست ان کو بیرون ملک آ کر سیر سپاٹوں پہ لے کے جاتے ہیں، کہ یہ سٹوری کریں گے۔ ایک کل کی سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہماری رہ گئی تھی کہ دبئی سے جو بہت سارے پاکستانیوں کو وہاں پہ سیکیورٹی رسک قرار دے کے نکالا جا رہا ہے، اور ان کی جو وہاں پہ تکالیف ہیں، جو ان کو مسائل ہیں جو ہمارے لیے وہاں پہ بیٹھ کے فارن ریزرو کما رہے ہیں، اور حکومت پاکستان کی طرف سے ایک لپ سروس کی جا رہی ہے، اس پہ بھی ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ شارجہ دبئی میں جو پاکستانیز ہیں تو انہوں نے وہاں پہ فارن آفس کو کیا بتایا کہ ان کا کیا وہاں پہ حشر نشر کیا جا رہا ہے، اور اس کا کیا ان کی کچھ ریمیڈیز ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے کلاس صاحب، سب سے پہلے آج ہم آپ ہی کی سٹوری پر بات کریں گے۔ روزنامہ دنیا میں جو پبلش ہوئی تھی آپ کی سٹوری کے وزیر اعظم بتایا جا رہا ہے، ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم دباؤ کا شکار ہے۔ طالبان نے جو مطالبات سامنے رکھے ہیں کہ مسلم خان کو بھی رہا کیا جائے، ڈاکٹر عثمان کو بھی رہا کیا جائے، کیا یہ سارا معاملہ ہے فوج اور حکومت کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان کیا تناؤ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ اس پر ہم آپ کی رائے لیتے ہیں آپ کی خبر پر، لیکن ایک بریک کے بعد۔
بریک کے بعد خوش آمدید. قاضی صاحب, ذرائع کیا بتاتے ہیں وزیر اعظم صاحب دباؤ کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ کیوں کشمکش میں ہے کہ طالبان نے جن 2 اہم ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے, حکومت چاہتی ہے نہیں چاہتی ہے, فوج مانے گی نہیں مانے گی, کیا صورتحال ہے یہ ساری؟ ایک تو شاہ جی آپ کو کل جو یہاں پہ ملاقات ہے اس کی کچھ انسائٹ اور امپورٹنٹ میں ڈیٹیل بتا دوں. اور سب سے بڑی جو سٹوری ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے, حکومتی کمیٹی تھی جو 4 ممبر تھے, اس کو ختم کر دیا گیا. یہ آپ کے ساتھ سٹوری ہم یہاں پہ یہ باقاعدہ کنفرم کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کمیٹی اس کو توڑ دیا گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. کل جو نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی یہ ان کی الوداعی آپ کہہ سکتے ہیں آخری ملاقات تھی. آج جو اکوڑا کھٹک میں انہوں نے جانا ہے اور مولانا سمیع الحق صاحب سے ملنا ہے حکومتی کمیٹی نے, یہ بھی الوداعی اور چٹ چیٹ اٹائی ملاقات ہے. ادروائز آفیشلی طور پر اس کمیٹی کو ختم کر دیا گیا. حکومتی کمیٹی تھی. اب براہ راست کے لیے سن لیں کہ کون کون لوگ مذاکرات کریں گے. جو نئی ایک ان کی کمیٹی بنائی جا رہی ہے جس میں نئے ممبرز ہیں جو فائنل ہو گئے, ان میں ایک آئی ایس آئی کا نمائندہ ہوگا اور جو آئی ایس آئی یا آرمی چیف جو ہیں وہ ان کو نامینیٹ کریں گے. اس کے بعد گورنر کے پی کے یا تو خود اس میں شامل ہوں گے یا ان کا نمائندہ ہوگا. اور تیسرا یہ ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں یا خود شامل ہونا چاہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی نمائندہ دیں گے. اور چوتھے جو اس میں امپورٹنٹ ہیں وہ چودھری صاحب ہیں, یہ چودھری نثار علی خان صاحب. سو جو نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ پرانی کمیٹی کو, حکومتی کمیٹی کو ختم کر دیا گیا ہے, اس کی جگہ پر ایک نئی کمیٹی جس میں فوج آرمی کا بھی نمائندہ شامل ہوگا. اور کل جب اجلاس ہوا ہے تو پرانی کمیٹی مثبت کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی, مایوسی ہوئی ان کی کارکردگی سے. شاہ جی اس میں اتنا آپ کہہ سکتے ہیں جب یہ کمیٹی بنائی گئی تھی تو اس وقت بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا کچھ زیادہ اچھا انوائرمنٹ نہیں تھا. دونوں طرف سے بمبارڈمنٹ اور دونوں طرف سے بمباری ہو رہی تھی. ان حالات میں بھی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ڈسپائٹ اس میں بہت سارے وہاں پہ یہ مسائل بھی تھے, لیکن انہوں نے سیز فائر پہ لے کے آنا, حکومت کو طالبان کو ایک دوسرے کے قریب لانا, ان کے نوٹس ایکسچینج ہونا, ایون سیز فائر جو تھی اس کمیٹی کی اگر مجھ سے پوچھا جائے وہ ان کی ایک بڑی اچیومنٹ سمجھی جا سکتی ہے جس کو یہ آ کے پروپاگیٹ بھی کر سکتے ہیں, کریڈٹ بھی لے سکتے ہیں. لہذا اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلی ناکام ہوئی تھی, لیکن یہ ضرور ہے کہ کل جو ملاقات ہوئی اور میری میجر عامر صاحب جو اس کے بڑے کی ممبر ہیں اور اس کا بڑا ان کا اس میں افیکٹو رول رہا ہے سیز فائر میں اور حکومت اور طالبان کو کسی حد تک قریب لانے میں, تو میری ان سے بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کل میں نے ہی یہ تجویز دی تھی میاں نواز شریف صاحب کو کہ ہمارا جو رول تھا وہ اتنا ہی تھا, اتنا ہی ہم کر سکتے تھے کہ آپ کے براہ راست رابطے کروا دیں جو آپ سے پہلے نہیں ہو رہے تھے. اس کے بعد جب تک فوج اس میں نہیں آئے گی, اس میں آئی ایس آئی نہیں آئے گی, حکومت خود اس کو ٹیک اوور نہیں کرے گی, جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ خود نہیں بیٹھیں گے اور طالبان اور حکومت جو ہے. اب میرا جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ طالبان بھی اس تجویز پہ خوش بھی ہیں اور وہ اس سے مطمئن بھی ہیں کہ اب ایک دور آ گیا ہے کہ آپ بیٹھ کے حکومت, فوج اور طالبان آپس میں براہ راست مذاکرات کریں. اور کمیٹی نے کل جو سب سے زیادہ انہوں نے زور ڈالا ہے میجر عامر صاحب نے, اور نواز شریف صاحب اس پہ ریلیکٹنٹ تھے انیشلی کہ وہ چاہتے تھے یہ کمیٹی کام کرے, لیکن جو میجر عامر نے وہاں پہ یہ کمیٹی کے کچھ ممبران سے کچھ اور سے بھی بات ہوئی ہے, انہوں نے جو وہاں دلیلیں دی ہیں, جو انہوں نے وہاں لاجک انہوں نے پیش کی ہے, تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اس پہ باقاعدہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ کمیٹی کو ختم کر دیا جائے. اس میں آئی ایس آئی, اس میں کے پی کے گورنر, ان کے وزیر اعلیٰ اور اس کے بعد وزیر داخلہ جو ہیں, ان کی نئی کمیٹی بنائی جائے جو براہ راست ان سے بات چیت کرے. اور میری اطلاعات کے مطابق یہ نئی کمیٹی بنا دی گئی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں جو وزیر اعظم صاحب دباؤ محسوس کر رہے ہیں جن ساتھیوں اس پہ کلاس صاحب میں آپ کو ذرا کارسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ ری پیکج کر رہے ہیں, اب ہم دوبارہ ری پیکج کر رہے ہیں. ایک کمیٹی آئی حالات میں, مطلب یہ بات وائل ناٹ ڈینائنگ دی فیکٹ, اس بات کو ہم نہیں ڈینائی کرتے کہ اس میں فوج سب سے اہم پلیئر ہے. چاہے عالمی طاقتیں بات کریں, اگر عالمی پریس بھی لکھتا ہے تو وہ سب موسٹ پاورفل آرمی لکھتے ہیں. ظاہر ہے ہمارا اسٹرکچر ایسا ہی ہے, اس پہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب ہم اسے ری پیکج کر رہے ہیں اور ری پیکج کر کے بھیج رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم کوئی اس طرح سے افیکٹو, جو صورتحال ہے نیچے جس طریقے سے یہ کل کا واقعہ ہوا ہے جس میں لگتا ہے کہ یا تو ہم نے انہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے, آئیں ماریں اور چلے جائیں, یا پھر وہ اتنے پاورفل اور ان کی اتنی خوفناک پینیٹریشن ہے ہمارے اندر کہ ہم بالکل بے بس ہیں. تو اس نئی بات سے کوئی لگتا ہے آپ کچھ ہوگا, رزلٹ نکلے گا؟ یہ کیسے بڑا یہ آپ کا یہ اہم سوال ہے. اور جب کل کمیٹی ممبران نے وہاں بریف کیا ہے اور یہ میری جیسے میں نے کہا بات چیت بھی ہے, میجر عامر صاحب سے خود میں نے یہ کنفرم کیا بات تاکہ میں پتا ہو, تو وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا رول جو تھا اتنا ہی تھا کہ ہم حکومت اور طالبان کو براہ راست ایک میز پہ لے کے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایگزیکٹو پاور کوئی نہیں ہے, ہم فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کوئی اتنے دنوں میں 17-18 روز ہو گئے, یعنی پتھر باری ہے وہ ہٹ کے پیچھے.
آپ کو سمجھ آنے والی بات ہے. کلاسر صاحب یہ کہا جا رہا تھا ایک یوفوریا تھا, کمیٹی بن گئی ہے, کوڑا کھٹک والے فادر آف طالبان ہے جناب محترم مولانا سمیع الحق صاحب, میجر عامر صاحب کی ایک بڑی پرانی تاریخ ہے یہاں جو ملیٹنسی وار جہاد سے جو ہم ملیٹنسی تک گئے ان کا بھی بڑا تھا. یہ سب لوگ آئے اور اس کے بعد یہ واپس چلے گئے. اب آ جائیں گے ISI کے ایک افسر آ جائیں گے اور نثار علی خان صاحب وہ تو پہلے موجود ہیں, اور جو KPK کے ہیں وہ بھی ان کی بھی کیا افیکٹیوٹی ہوگی. تو پھر اس میں کیا ہم دیکھیں گے فوج اور وہ ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کر لیتے؟ نہیں, بات وہی ہے قائد صاحب, اس میں کچھ آپ کو سٹیک ہولڈرز کو ڈالنا پڑتا ہے, اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. مطلب ہے اب جیسے یہ کہا کہ طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ڈاکٹر عثمان کو جنہوں نے GHQ پہ قبضہ کیا تھا اور باقاعدہ وہاں پہ 50 کے قریب یہ فوجی مارے گئے تھے, سویلین مارے گئے تھے. مسلم خان آپ کو یاد ہوگا سوات میں جو ان کے مولانا فضل اللہ کے بڑے قریبی ساتھی تھے. اب یہ سارے لوگ فوج کی حراست میں ہیں, سویلین کے پاس تو نہیں ہیں یہ لوگ, اس لیے ضروری ہے کہ ایک بات میں بھول جاؤں گا کلاس صاحب, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی سٹوری میں نے پڑھی کہ ان لوگوں کو رہا کرنے میں فوج خوش نہیں ہے. یہ جو نام آئے ہیں سامنے, قائد صاحب کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کہ جنہوں نے جا کے قبضہ کیا ہو یا GHQ پہ, پاکستان کے GHQ پہ قبضہ کیا, 2 دن وہاں پہ موجود رہے, 50 سے زیادہ انہوں نے بندے مارے, سویلین مارے, فوجی مارے, اور جس وقت انہوں نے قبضہ کیا تھا اس وقت آرمی چیف جنرل کیانی بھی وہاں پہ موجود تھے. آج فوج کو کہا جائے کہ وہ بندہ جس نے آپ کے GHQ پہ گھر پہ قبضہ کیا تھا اس کو ریلیز کریں کیونکہ ہم طالبان کے ساتھ ہم کی گڈ ول یہاں پہ جسچر دینا چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہاں سے ریزسٹنس آئے گی. مان لیتے ہیں کہ فوجی قیادت, موجودہ فوجی یہ قیادت جو ہے وہ ہمارے آپ پولیٹیشین کے دباؤ میں آ کے, ان کے کہنے پہ آ کے, آف کورس کیونکہ پولیٹیشین جو ہے ہم اس بات کو اچھا سمجھے یا نہ سمجھے, وہ ملک کے وزیر اعظم ہے. اگر وہ فوج کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کو ریلیز کریں تو فوج کو ریلیز کرنا پڑے گا, نہیں کریں گے تو بہت بڑی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے میرا خیال یہ بڑا صحیح مشورہ دیا گیا ہے, پیدا ہو چکی ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو چکی ہے, میں کہہ رہا ہوں ہو چکی ہے, ہو سکتی والی بات تو دور چلے گی. فوج اس چیز سے خوش نہیں ہے جیسے سیز فائر کی گئی ہے اس کے بعد جو واقعہ اسلام آباد کا, اور انہوں نے وقتی طور پہ تو فوج نے سیز فائر مان لیا کہ نواز شریف صاحب چاہتے تھے, ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ چاہتے تھے, تو فوج بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے اوپر الزام لگ جائے کہ ہم سیبوٹیج کرنا چاہتے ہیں. جو اسلام آباد کا واقعہ اس کے بعد تو میرا خیال ہے پولیٹیشنز کے پاس یا پولیٹیکل ایلیٹ کے پاس آپ کو اتنا روم نہیں رہے گا, ان کے پاس اتنی مورل ایک اتھارٹی نہیں رہے گی. کس بنیاد پہ بیٹھ کے فوج کو کہیں مطالبہ نہیں مانا جاتا تو پھر جو مذاکراتی عمل جو دوبارہ سے شروع ہوگا براہ راست طالبان اور حکومت کے درمیان, کیا وہ تعطل کا شکار نہیں ہوگا؟ پھر یہ تعطل کا شکار مجھے تو ہوتے لگ رہا ہے. یہ فوج کے لیے آسان کام نہیں ہوگا. اگر فوج یہ کام کرے گی تو فوج کے انٹرنل اسکل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. پرٹیکولر جس طرح یہ 23 انہوں نے مارا ہے FC کے نوجوانوں کے, انہوں نے وہاں پہ سارے انہوں نے ذبح کر کے ان کو پیش کیا گیا, ویڈیوز پہ پیش کیا ہے. فوج کے لیے اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا کہ وہ ایون پولیٹیشنز کے کہنے پہ بھی ان لوگوں کو رہا کریں جن کو وہ سمجھتے ہیں ان کے آ کے GHQ پہ قبضہ کیا ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں وائز اپروچ تھی, وائز اسٹریٹجی تھی اس کمیٹی کی جو میجر عامر نے کل وہاں پہ بات کی, اور وزیر اعظم کو کہا گیا کہ ہم اتنا ہی کر سکتے تھے, باقی ایگزیکٹو ڈیسیژنز ہیں آپ نے کرنے ہیں یا آپ کے GHQ نے کرنے ہیں, آرمی چیف نے کرنے ہیں, ISI نے کرنے ہیں, یا گورنر جو آپ کے KPK میں بیٹھے ہیں وہ کریں, کیونکہ ہاں ان کے پاس ایگزیکٹو پاور نہیں ہے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, 17-18 دن تک یہ کمیٹی اس سے زیادہ یہ نیگوشیشن کرتی رہی ہے. ابھی تک ان کی ملاقات ISI سے نہیں ہوئی تھی, ان کی آرمی چیف سے نہیں ہوئی تھی, نہ انہوں نے ان کو بریف کیا نہ انہوں نے ان کو بریف کیا. حالانکہ ڈیمانڈ بھی کی گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا وہ انہوں نے کی, طالبان کمیٹی جو تھی انہوں نے بھی کی تھی کہ ہماری ملاقاتیں کرائی جائیں. آرمی نے اب تک اپنے آپ کو دور رکھا ہوا تھا اس پورے پروسیس سے, وہ اس میں شامل نہیں ہو رہنا چاہتے تھے. وہ وایا وزیر اعظم اپنا ان پٹ تھا وہ ان کو دے رہے تھے. لیکن اب وہ چاہتی ہے یہ کمیٹی کہ اب اگر آپ نے کوئی بات چیت کرنی ہے, میرا خیال ہے فائنل یہ راؤنڈ اس کو سمجھا جائے. آپ نے رستہ درمیان میں بفر زون رکھا تھا کمیٹی کی شکل میں, یہ فائنل اس میں راؤنڈ ہے. اب اس میں ISI آ رہی ہے, ISI پہ الزامات بھی لگتے رہے کہ یہ شاید انہی طالبان کو, جیسے ابھی قائد صاحب کہہ رہے تھے جو گاڈ فادر ہیں مولانا سمیع الحق صاحب, تو ISI پہ بھی الزامات لگتے رہے تھے شاید طالبان کو بنانے میں, ان کو گروم کرنے میں, پروٹیکٹ کرنے میں, اور یہاں تک لانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. کون سی بات ہے دیکھیں, کولڈ وار میں جو ہمارا تھا, جس طرح وہ فیض کہتے ہیں نا کہ پاپوش کی کیا فکر ہے دستار سنبھالو, یہاں پہ جو موج گزر جائے گی سر سے, یہ تو ہم تب سے کہہ رہے ہیں, یہ تو ہم تب سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ان کو بنا رہے تھے. آئی تھنک وہ یہ کلیشے بھی بن گیا ہے, بعض ہم اتنا دہراتے ہیں, مگر کیا کریں جب ہمارے یہاں دھماکہ ہوتا ہے, جب وہ معصوم بچی کسی کورٹ میں مرتی ہے تو پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ گناہ کس کے تھے, اور یہ وہ گانٹیں جو ہم نے ہاتھ سے لگائی تھی وہ ہم اپنی پلکوں سے
اس سے ہٹ کے ذرا ایک اور میں اس کے پہلو پہ آتا ہوں کمیٹی سے ہٹ کے کہ کل جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں کہ آپ یہاں پہ انکوائری شروع ہے. کل بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کمیٹی جو آج ملے گی کوڑا کھٹک میں جائے گی حکومتی, ان سے کہا گیا کہ آپ ذرا ان سے پوچھیں مولانا سمیع الحق سے, ان کو کہیں طالبان ہمیں یہ پتہ کر کے بتائیں کہ اسلام آباد میں دہشت گردی کس نے کی ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ کل وزیر داخلہ صاحب نے جو یہ کمیٹی بنائی ہے اس کا انہوں نے چیئرمین کس کو بنایا ہے؟ ڈاکٹر رضوان جو ایس ایس پی آپریشن ہے وہ ڈھیلے ڈھالے, میں نے جیسے کہا گرتے پڑتے کل نظر آ رہے تھے نیند سے اٹھ کے, ابھی ان کا فوٹیج اٹھا کے دیکھ لینا, انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے, نہ ان کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ پولیس کا آدمی ہے, سویلین آدمی ہے, کون ہے جو 1.5 گھنٹہ لیٹ پہنچے ہیں وہاں پہ. ڈاکٹر رضوان صاحب جو ایس ایس پی آپریشن ہیں اسلام آباد کے 1.5 گھنٹہ لیٹ پہنچے ہیں اور گرتے پڑتے پہنچتے ہیں, آدھے سوئے ہوئے میری طرح, آدھے جاگے ہوئے. ان کو انکوائری کا افسر لگایا گیا کہ حضور آپ انکوائری کر کے بتائیں جی لیبس کس کا ہے. چلے پھر اگر یہ معاملہ ہے تو ڈیلی ڈالی انکوائری بھی آپ کی خدمت میں حاضر پیش ہو جائے گی. لیکن چیف جسٹس نے رپورٹ مانگی ہے. خلاصہ صاحب یہ بتائیں کہ کل سینٹ میں کیا ہنگامہ ہوتا رہے, مفرور کے نعرے لگاتے رہے, وزیر داخلہ سے استعفے کا مطالبہ کرتے رہے اپوزیشن سینیٹرز. میں کل موجود تھا وہاں پہ جب یہ سینٹ میں یہ پروسیڈنگ شروع ہوئی ہیں تو ڈپٹی وزیر داخلہ جو ہیں یا بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں وہ موجود تھے اور وہ اس پہ بریف کرنا چاہتے تھے سینٹ کو کہ آپ کو میں بتاؤں کہ کیا کچھ ہوا ہے, واقعہ کیسے ہوا ہے, ڈیٹیلز کیا ہیں, کیا لیب سے انکوائری بن کی جیسے ایک روایتی سا ہوتا ہے. تو اس پہ رضا ربانی اور دیگر جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے سینیٹر تھے ساری, انہوں نے اس پہ ہوٹنگ شروع کی, نو کے نعرے لگائے. انہوں نے کہا یہاں پہ وزیر داخلہ کو خود آنا چاہیے. اس کے بعد تقریر کی اعتزاز احسن صاحب نے, ایک بڑی اچھی تقریر کی. انہوں نے کہا جی کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب سے وزیر اعظم بنے وہ سینٹ میں نہیں ہے, وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ لاسٹ ٹائم ہے لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے کو تانے دے کہ بہت بڑا ڈیڈ لاک پیدا ہوا, وہ چلے گئے تھے. ایک سوال تو پوچھیں کہ گیلانی صاحب بہت آیا کرتے تھے, انہوں نے کیا کر لیا؟ یہ ہم بحثیں اتنے بڑے فورم پہ جو بحثیں کر رہے ہیں, وہ میں نے بلیغ الرحمان صاحب کو بھی سنا, ان کی بلاغت اگلے دن ٹی وی پہ. ہم جو ایشو ہے جمشید دستی کا ایشو ڈسکس کر رہے ہیں کہ رات کو وہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا, مطلب ایک کوئی سیریسنس یا انبلٹی ہے, بینکرپسی ہے, کچھ کرنے کی اہلیت نہیں ہے, لہٰذا ہمیں یہ باتیں کرتے رہیں گے. مجھے بریک لے لیتے ہیں کلاس پروگرام میں, وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ اور اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹیک اے بریک. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ممبر میجر ریٹائرڈ محمد عامر صاحب. بہت شکریہ محمد عامر صاحب. میجر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ نئی مذاکراتی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا, آپ بتائیں گے یہ ضرورت کیوں پیش آئی, کیا معاملات نہیں سنبھل رہے تھے اس مذاکراتی کمیٹی سے؟ جی میں گزارش کر دوں کہ یہ پرپوزل میں نے بہت پہلے دی تھی جس دن سیز فائر ہو گیا تھا, اور یہ پبلک ہو گئی تھی, یہ میڈیا پہ بھی آئی تھی یہ پرپوزل. اس پہ بحث بھی شروع ہوئی تھی. میرا اس میں جو میرا اپنا اس میں اسسمنٹ آپ کہہ دیں یا اندازہ کہہ دیں, وہ یہ تھا کہ یہ کمیٹی نان گورنمنٹل فنکشنریز پر مشتمل تھی. نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہوتے ہیں ان کا ایک خاص حد تک رول ہوتا ہے کہ ایک ایشو کے خاص مقام پہ. اب دیکھیں آئرلینڈ میں کیا ہوا, یو کے میں کیا ہوا, امریکنس تھے وہ ایک خاص اسٹیج تک رہ گئے, اس کے بعد یو کے گورنمنٹ خود انوالو ہو گئی, اور جیری ایڈمز آتا تھا, اس کو تو بی بی سی کی اس کی آواز بھی منتی نہیں چلتی تھی, تو اس کے بعد وہ کامیابی کی طرف چلے گئے. سوڈان میں کیا ہوا, سوڈان تھا, ڈارفر تھا, نان اسٹیٹ ایکٹر تھے جس میں پاکستانی بھی شامل تھے, ایک خاص اسٹیج تک لے کر سوڈانی گورنمنٹ خود انٹر ہو گئی. ہمارے حالات تو اس سے بھی زیادہ متقاضی ہیں اس چیز کی. میں ابھی کائی صاحب کی بات سن رہا تھا, کائی صاحب کے خیالات سے میں بہت حد تک متفق رہتا ہوں, میں خود بھی ان کی طرح اسٹوڈنٹ لائف میں انقلابی رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ باری پتھر چھوڑ دیے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم امتحان کے دور میں تحمل اور تدبر پر بلیو نہیں کرتے, ہم پلینگ ٹو دا گیلری والا رویہ. میں نے کل وزیر اعظم سے گزارش کی کہ سر اگر مجھ جیسے آدمی کو اس ملک کا وزیر اعظم بلا رہے اتنے اہم ایشو پہ ان کو اعتماد ملے, ان کی رائے لے, ان کا مشورہ لے, تو یہ میرے جیسے آدمی کے لیے بہت بڑا آنر ہے. لیکن میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس آنر سے دستبردار ہو رہا ہوں اس ملک کے حق میں. میں نے کہا میں نے آج اس ماں کی چیخیں سنی ہے ٹیلی ویژن پہ جس کی جوان بچی شہید ہوئی, میں نے اس بچی کی چیخیں سنی ہے جس کا جوان باپ شہید ہوا, وہ سیشن جج. میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا آج, میرے گھر میں شوق تھا بالکل. کیا ہم اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتے کہ ہم تھوڑا سا یہ کرو فر سے دستبردار ہو جائے؟ ہم حاضر ہیں. میں نے اس طرح کہا کہ ہم بطور نوکر بطور خادم حاضر ہیں,
हम बिल्कुल बारी पत्थर नहीं छोड़ेंगे, मैं काजी साहब को यकीन दिलाता हूँ। अच्छा एक बात आमिर साहब, एक सवाल, जब से कमेटी बनी तो आप बिल्कुल दूर थे मीडिया से, कम आए, मगर जिस तरह आप प्लेइंग टू गैलरीज कह रहे हैं, जी रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो एक सेलिब्रिटी टाइप था माहौल, तो ये आपको कैसा लगा? काजी साहब गुजारिश करूं, मैं इस कमेटी के हक में नहीं था। मुझे वज़ीर आज़म का जब फोन आया तो मैंने कहा था कि सर ये और मेरे उससे पहले वज़ीर आज़म से कई मुलाकातें हुई थी। मैं आज ये कह रहा हूं कि मैंने वज़ीर आज़म को 2 शर्तें रखी थी कि सर एक मैं कोई ओहदा नहीं लूंगा, हुआ था कंसिडर हुआ था, और दूसरा मेरा नाम कहीं नहीं आएगा। मैं खुदा की रजा के लिए और अपने वतन के लिए, मेरे ऊपर पाकिस्तान का बड़ा कर्ज है, बड़ा बोझ है, मैं ये कर्ज उतारना चाहता हूँ। जब कमेटी बनी तो मैंने पहली मीटिंग में 2 तजावीज रख दी कि सर एक फायरबंदी से पहले हमारी जुबान बंदी करें, ये लफ्ज मैंने यूज किया था, और दूसरा इस कमेटी में फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि किसी मुनासिब वक्त पे कोई दूसरा बंदा इस कमेटी को रिप्लेस करे या इसमें हम इंटीग्रेट करें। ये 2 मैंने कल मैंने रिमाइंड करा दी प्राइम मिनिस्टर को। मैंने कहा सर मैंने पहली मुलाकात में पहली का तो हमने तिया पांचा कर दिया जैसे आप फरमा रहे हैं, और उसके नताइज आपने देख लिए। हमें मसला ये है कि हमें खुद नुमाई गबाश हो के एक काम को तो हम कहते हैं कि हम ये मुल्क के लिए करें, हमें वो लाशें नजर नहीं आ रही इस मुल्क में। मैं कहता हूं, मैं फिर कहता हूं कि कल वो जो माँ और वो जो बच्ची चीख रही थी। आमिर साहब एक मिनट दीजिएगा। आमिर साहब आपसे ज्यादा कोई बेहतर आदमी नहीं है जिसने ये सारा खेल और मंजर एक एक फौजी अफसर के तौर पे भी देखा हो और पॉलिटिकल एक एनालिस्ट के तौर पे भी। मेरा सवाल बड़ा सादा है, ये जो रूलिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मामलात जहां हम बिगाड़ के ले आए हैं, आपको लगता है किसी फोर्सिएबल फ्यूचर में इस अजाब से वतन अजीज की और इस मुल्क के अवाम की जान छूट सकती है? मेरा कुरान मुझे कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरा कुरान मुझे मायूसी से मना करता है, मेरा खुदा मुझे मायूसी से मना करता है। इससे बुरे हालात है कि ये पाकिस्तान आपको रात मेरी उम्र थे मैं उस वक्त पीएमए में था जिस रात पाकिस्तान टूट गया। मैं मेस से जा रहा था अपने कमरे में, मैं रास्ते में बैठ गया, मेरे टांगों ने जवाब दे दिया था। मैं 18 साल का नौजवान था उस वक्त। उसके बाद ये पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटमी मुल्क बन गया। हमें मायूस नहीं होना चाहिए काजी साहब, आप जैसे लोग इस माशरे में मायूस नहीं होना चाहिए। हमें जद्दोजहद करनी चाहिए, हमें बारी पत्थर उठाने से भागना नहीं चाहिए। ये मेजर साहब जो अहम चीज इस वक्त हमारा एक सवाल है जो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल डिबेट में आएगा आने वाले दिनों में, क्या आर्मी जो है वो पॉलिटिकल हुकूमत के इन इनिशिएटिव को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है? और ये जो मुतालबात आ रहे हैं अब जो बरह रास्त पेश किए जाएंगे कि डॉक्टर उस्मान को, मुस्लिम खान और दीगर तालिबान जो उनके गिरफ्तार हैं फौज के पास, उनको रिहा किया जाए, आप समझते हैं कि आर्मी आर्डर जो हैं सिविलियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनको ओबे कर सकेगी? करेगी तो इसके क्या इम्प्लीकेशन होगी? आप खुद आर्मी में रहे हैं। तो भाई इस वक्त जो प्रोसेस चल रहा था इसमें भी आर्मी ऑन बोर्ड थी। मेरी कई बार प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई, मुझे उन्होंने यकीन दिलाया कि ऑन बोर्ड है। मैंने कहा सर मैं एक गुजारिश करूं, मैंने वजीर दाखिला साहब को अगले दिन कहा कि चौधरी साहब अगर आपकी मिनिस्ट्री में कोई इंटरफेयर करे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? उन्होंने कहा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा हम जमीनी हकायक को तस्लीम क्यों नहीं करते, और जो हक अपनी लिए मांगते हैं वो दूसरे का क्यों तस्लीम नहीं करते, चाहे वो आर्मी है चाहे वो कोई और है। मुझे आप बता दें, लड़ तो वहां पे आर्मी रही है और उनके फैसले मैं करूं, मैं जहां में बैठ कर करे, ये बिल्कुल अननेचुरल बात है। मैंने इसीलिए इस कमेटी की रिस्ट्रक्चरिंग की तजवीज दी। मैंने कहा मैं तो अपने एक एजाज से दस्तबरदार हूँ, करोफर से दस्तबरदार हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में लाशें तब गिरेंगी जब हम हर एक के हक को और उसके किरदार को तस्लीम करेंगे। आर्मी को मैं स्ट्रेस करता रहा कि इंटीग्रेट करे, और आर्मी को मैंने कहा ड्राइविंग सीट पे बिठा दें, साथ अपने ड्राइविंग सीट बिठा दें। हाँ, जब ये बात होगी और उनके हक को तस्लीम किया जाएगा, उनके किरदार को तस्लीम किया जाएगा, मेरा यकीन है कि फिर एक पेज पे सब होंगे। ठीक है। मेजर साहब एक बड़ा एतराज लगता रहता है, एक मेजर साहब एतराज ये लगता रहता है कि कमेटी बन गई, आप लोगों ने मुज़ाकरात भी किए, लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क में ब्लड शेड रुका नहीं है। आपके मुज़ाकरात वो ठीक है, तालिबान और हुकूमत फेस टू फेस तो आए हैं, लेकिन इसके बावजूद खून रुक नहीं सका। आप सीज फायर करवाई बेशक आपने, उसके बाद भी हमने देखा जैसे आप अभी बता रहे थे यहाँ पे इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है, फिर उसके बाद एफसी के साथ हुआ है, और भी धमाके होते रहे। आप मुतमईन हैं अपनी कारकर्दगी से, अपनी कमेटी की कारकर्दगी से, या आप अभी समझते हैं कि कहीं ना कहीं पे कुछ लैप्सेस हुए हैं? मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मैं कहता हूँ हमें और भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो भाई जो मैंने कहा ना कि हम इम्तिहान में तदब्बर और तहम्मुल का दामन छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है, बड़ा गंभीर मसला है। अगर कोई ये तवक्को रखे कि मैं जनामिल कमेटी बना लेगा, कोर बनाएगा और रिमोट का बटन दबा देगा मामला ठीक हो जाएंगे, नहीं। देखें, हर कुव्वत, हर ताकत, हर ग्रुप, हर फोर्स में पेनिट्रेशन होती है।
کہ ہماری فوج میں عراقی جاسوس موجود تھے، میں نے پکڑے ہیں، انڈین فورسز میں ہمارے جاسوس موجود تھی جنرل تک. یہ اس کا مطلب ہی نہیں کہ یہ پاکستانی فوج کوئی انڈیا کی فوج بن گئی. ان طالبان میں پینیٹریشن ہے، ایس ڈی جو افغان اس کی پینیٹریشن ہے، انڈین پینیٹریشن ہے. شاید طالبان کیا تو جیسے تو اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ نئی مذاکراتی ٹیم بننے سے کوئی مثبت پیش رفت آئے گی. وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلی بھی جائے جیسے غنچہ صدا پہ نسیم، کہیں تو کافر نو بہار ٹھہرے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ میجر جسے کہتے ہیں نا انکریجیبل آپٹیمسٹ ہیں میجر عامر صاحب. بڑا شکریہ انہوں نے ہمیں. بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، پروگرام میں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. جی کل صاحب کیا ڈرگ رپورٹ ہے 2013؟ یہ اقوام متحدہ کا جو ذیلی ادارہ ہے انہوں نے ڈرگ رپورٹ 2013 ریلیز کی ہے. اب اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی یوں سن لیجئے کہ یہ جو منشیات کا کاروبار ہے یہاں پہ بڑا اس کا جب یہاں پہ یہ ایک نام نہاد جہاد ہو رہا تھا ڈرگ، CIA یہاں پہ جو ہے وہ یہ بیچ کے تو اسلحہ خرید رہی تھی کولڈ وار کے دوران، تو یہ ساری چیزیں بنی. اب انہوں نے بڑے چشم کشا تو ہو سکتے ہیں انکشافات اگر پہلے کسی نے نہیں سن رکھے تو وہ کہتے ہیں کہ 70% اوپیم اور یہ جو اوپیم افغانستان میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا اوپیم ادھر پیدا ہو رہی ہے، اور بقول اس ایجنسی کے جو ٹیکنیکل فیسلٹی ہے یا کیمیکل فیسلٹی ہے وہ سرحد کے اس طرف ہے. اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 40% ڈرگز جو ہیں یہاں سے اس راستے سے پاکستان کے راستے سے جاتی ہے مبینہ طور پہ، باقی پھر یقیناً سینٹرل ایشیا کے راستے سے بھی جاتی ہوں گی. اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہوا؟ پاکستان پہ اس کا یہ اثر ہوا کہ 6.7 ملین لوگ جو ہیں، کم از کم 70 لاکھ لوگ جو ہیں اس عذاب کا شکار ہیں، اور یہاں ہمارے یہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہے. پاکستان میں 1990 صرف بیڈز ہیں جو اویلیبل ہیں ڈرگ ایڈکٹس کو کرنے کے لیے، علاج ان کا کرنے کے لیے، اور صرف 30,000 لوگوں کا ہم اگر وہ آ جاتے ہیں تو ہم ان کا علاج کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں جو انہوں نے اور بڑی بات کہ یہاں پہ جو خواتین ہیں ان میں یہ جو پین کلرز ہیں یا یہ جو سیڈیٹیوز ہیں وہ 67% عورتیں کھا رہی ہیں اور مس یوز کر رہی ہیں یہاں پہ، جو معاشی پریشر ہیں اور دوسرے پریشرز ہیں. اب جو میں اس میں خاص بات پوائنٹ، اس میں اور بھی فگرز ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ 43 لاکھ لوگ جو ہیں وہ انجیکٹ کرتے ہیں، اور اس میں سے 73% لوگ وہی جو انجیکشن ہے وہ بار بار خود آپس میں استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایڈز، جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس سی، اور یہ اتنا بڑا مینس بنا ہے. تو جو ہمیں دیگر تحائف ملے ہیں کولڈ وار میں اپنی ان غلط خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے، جو ہمیں اس لیسن بھی دے رہی تھی اس دن تسنیم اسلم صاحبہ کہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے اچھی فارن پالیسی کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی، تو ان تحائف میں سے ایک تحفہ کلاترا صاحب یہ بھی ہے کہ آج یہ جو ڈرگ کے باعث یہاں کالی معیشت کا رائج ہو گئی ہے. اس وقت پاکستان کا جو پلاننگ کمیشن ہے وہ کہتا ہے کہ 73% سے زیادہ ورک فورس بلیک اکانومی میں کام کرتی ہے، اور یہ جو ڈرگ کا پیسہ ہے اس کو کون کنٹرول کرے گا. اور میں جاتے جاتے اس سٹوریز کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں کہ ایک رپورٹ آئی تھی کہ یہاں پہ ایون نیٹو فورسز کی انوالومنٹ کی بات ہوئی تھی، اور میں نے یہ ایک ٹی وی پروگرام میں بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب سے یہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ کیا یہ بھی انوالو ہیں اس ڈرگ میں، تو کیا یہ ڈرگ ہی تو نہیں ہے یہ سب کچھ، اور یہ کالی دھن کی معیشت تو نہیں ہے جسے ڈسمینٹل کرنا پڑے گا طالبان سے نجات کے لیے. ایک رائے ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کلاسر صاحب؟ جی کلاسر صاحب. صاحب وہ آپ نے میرا خیال تفصیل سے ساری چیزیں بتا دی ہیں، اس کے جتنے بھی اس کے پہلو ہیں. اب ہمارا وہ گھر جیسے ایک مثال ہے نا کہ ایک غریب کی بیوہ کا حساب ہو چکا، جس کا جو جی چاہے سامان اٹھائے، اپنا بوریا بستر اٹھائے ہمارے پاس آ کے رہے. جیسے آپ کی رپورٹ کہہ رہی ہے راہداری کے طور پر 40% دنیا کی جتنی منشیات ہمارے ہاں سے. مجھے ایک یاد آ رہی ہے، ایک یہاں میٹنگ ہوئی تھی قائد صاحب، اس کی ANF کی یہاں اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی. اس میں جو NF کے وہ صاحب تھے انہوں نے انکشاف کیا تھا. اب اس سے اندازہ لگے گا کہ پاکستان منشیات کیوں نہیں رک سکے گی یہاں پہ. انہوں نے کہا جی یہاں سے آپ کے نائجیریا یا دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں وہ درجنوں اور سینکڑوں کے حساب سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور پاکستان سے منشیات لے کے جاتے ہیں. یہ گرفتار کرتے ہیں، ان کو 6 مہینے اور 8 مہینے سے زیادہ سزا نہیں ہوتی. اس کے بعد وہ رہا ہو کہ انہی کو آ کے ان کا منہ چڑھاتے. مجھے آج تک ان کے الفاظ یاد ہیں اس فوجی افسر کے. اس نے کہا وہ جیل سے آ کے سیدھے ہمارے آتے ہیں، ٹھوکریں بھی مارتے ہیں، ہمارا منہ چڑھا کے جاتے ہیں. عدالتیں جو ہیں ان کو 2 سال 2.5 سال 3 سال سزا دے کے اس میں سے بچا کے وہ نکل آتے ہیں. اب کس یہاں چیز کو روئیں اور اس کو یہاں پہ کیا کہتے ہیں. یہ تو بتاتے چلے جاتے جاتے پھر وقت ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ جو بل ہے، جو بل آ رہا ہے، یہ کیا بل ہے؟
کل ایک بل پیش ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے, یہ سغرا امام صاحبہ کا ہے, کہ یہ جو سول سروینٹس ہیں تو ان پہ وہ کیا جائے, یہ جو انٹرنیشنل این جی اوز آرگنائزیشن میں جاتے ہیں, ڈیپوٹیشن کروا لیتے ہیں یا یہاں سے چھٹی لے لیتے ہیں, ڈیپوٹیشن کے بغیر چھٹی لے لیتے ہیں حکومت سے, اور جا کے 3 سال 4 سال وہ لگا کے آ جاتے ہیں, تو ان کو روکا جائے اور ان پہ پابندی ہونی چاہیے. اگر حکومت خود بھیجنا چاہے, اگر کسی کو مطلب انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے بہت ساری جہاں پہ حکومتی نمائندوں کا جانا ضروری ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری ہماری جو بیوروکریسی ہے خود بیٹھ کے ان کے ساتھ میل جول کر کے لین دین کر کے نکل جاتے ہیں. انٹرسٹنگلی اس سے پہلے ایک بل لائے تھے, الیاس بلور صاحب لائے تھے, جس میں کہا گیا تھا کہ یہ ڈوئل نیشنل جو ہے 20ویں گریڈ سے اوپر اس کی ترقی نہیں ہونی چاہیے. وہ بڑا انٹرسٹنگ ایک بل ہے کہ اگر گریڈ 17 کے لوگ, یہاں گریڈ 16 کے لوگ جو ہیں ان کے پاس حکومت پاکستان کے خزانے کی چابی ہے, وہ ڈوئل نیشنل ہو سکتا ہے. ایون وزارت داخلہ میں جو بیٹھ کے کوڈ جو آتے ہیں, کوڈ ورڈز ان کے ہوتے ہیں, ان کے پیغامات امپورٹنٹ, وہ 14-15 گریڈ کا افسر جو ہے یا ان کا آفیشل ہے وہ بیٹھ کے کرتے, اس کو کرتے, اس کے لیے ٹھیک ہے. بہت ساری جگہوں پہ آپ کا چھوٹا سٹاف بیٹھا ہوا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے, جو آپ اس کو کلاسیفائڈ کہتے ہیں, اس پہ اعتراضات نہیں ہے. یہ کہتے ہیں گریڈ 20 کے بعد نہیں جانا چاہیے, خیر ان کی اپنی اس میں سمجھ ہوگی. ایک کل مجھے وہاں پہ ایک بات کا پتہ چلا ہے, وہ کہتے ہیں یہ بل تو آپ لا رہے ہیں یہ پارلیمنٹ میں, فیئر انف, یہ جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں یہ ان کو یہاں پہ این جی اوز ہیں جو برلن لے کے جاتی ہیں, جو دبئی لے کے جاتی ہیں, بینکاک لے کے جاتی ہیں, سیر سپاٹے کراتے ہیں. نہ یہاں پہ سینٹ آف پاکستان کو پتا ہوتا ہے, نہ آپ کے قومی اسمبلی کو پتا ہوتا ہے, خود ان کے اب بیٹھتے ہیں. ابھی بھی ایک ڈیلیگیشن کیا ہوا ہے, برلن گیا ہوا ہے, اس میں صحافیوں کو بھی نوکری مل سکتی ہے. کئی سب صحافی بھی جاتے ہوں گے, پتہ نہیں آپ اور میں نہیں جا سکتے. اگر آپ کو میرا اور اپنا کوئی اس میں درمیان میں کھانچا کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اور میں تو نہیں جا سکتے, باقی کوئی جاتے ہوں گے, جاتے بھی ہیں یا نہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں, یہاں پہ جو بڑا انٹرسٹنگ کام ہوتا ہے, پارلیمنٹیرینز خود جاتے ہیں, اور انہوں نے یہاں پہ ایک این جی اوز تو بدنام ہوئی ہے اس کام کے لیے کہ وہ ان کو امریکہ لے کے جائے گی, ان کو برلن لے کے جائے گی, ان کو پوری دنیا پھرائے گی, ٹکٹیں وہ لیتے ہیں, ان کو اسٹے ان کے کرتے ہیں, ٹی اے وہ دیتے ہیں. جب ان کی ملاقاتیں کرائی جاتی ہیں تو ان این جی اوز کے لوگ جو ہیں باقاعدہ براہ راست بیٹھتے ہیں, اور وہ ہمارے ٹی وی پہ آگے بڑے بڑے معززین ہیں, پل ڈائٹ وغیرہ پہ تو یہ لگتا رہتا ہے, پل ڈائٹ لے کے جاتی ہے باقاعدہ ان لوگوں کو. اس وقت یہ بیٹھتے ہیں, ان پہ اعتراض نہیں ہوتا ہمارے پارلیمنٹیرینز کو. وہ امپورٹنٹ میٹنگز ہو رہی ہیں, اگر آپ کی وہاں پہ ہوتی ہیں, امریکن کے ساتھ ہوتی ہیں, آپ کی وہ جرمنز ہیں, فرینچ ہیں, یا دنیا کے جن بھی, اور آج کل بینکاک بڑی ان کی ڈیسٹینیشن بنی ہوئی ہے, وہاں پہ تو بہت زیادہ آنا جانا شروع ہو گیا. سو جب آپ ان پہ یہ پابندیاں لگا رہے ہیں, سرکاری ملازمین پہ ضرور لگائیں جناب, آپ ان کو ڈسپلن کریں, تو پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں, اپنا گھر بھی ہاؤس آرڈر کر لیں. میں تھوڑا سا ریسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. دنیا بھر کے سیر سپاٹے کرتے ہیں, دنیا بھر کے سیر سپاٹے کرتے ہیں, یہ جو مدام نے غصہ آ جاتا ہے. یہ مدام نے جو بل دیا ہے, بڑی ماشاءاللہ میں ملا ہوں, ان سے ملاقات بھی ہے میری, اور انہیں بڑی ایک روشن خیال نظر آتی ہے. مگر مجھے ایک بات کا تھوڑا سا ایک قلق رہتا ہے. کلاسر صاحب, ہم اگر سیاستدانوں سے بات کریں تو ہم کریں اکاؤنٹیبلٹی کی بات, تو وہ کہتے ہیں یار جرنیلوں سے اور ججز سے تو کر کے دکھاؤ پہلے. اچھا, اگر آپ بل آ رہا ہے تو اب جو بل پاس ہو چکے ہیں, جو آئین کا باتیں حصہ بن چکی ہیں, مثلا جو میں 337 بار بار کہتا رہوں گا جب تک یہ موجود ہے, اور جب تک یہ ترمیم لا کے ان کو باہر ہی نکال دیتے آئین سے, کہ جو عام آدمی کے رائٹس ہیں اس میں کیوں, یعنی جو 3 ہے, 37 ہے, 38 ہے, یہ تو ہمارے آئین کا حصہ ہے. خدا اس بارے میں ہماری پارلیمنٹ میں بات ہی نہیں ہوتی. یہ رائٹ آپ نے انشور کرنے ہیں. اور جیسے میں کہہ چکا ہوں, جو پولیٹیکل پارٹیز کل اس کے نعرے لگاتی تھیں وہ ٹویٹر اور فیس بک پارٹیز بن گئی ہیں, وہ لگتا ہے کوئی این جی او ہے. تو ہمیں ان کو یہ بھی چاہیے کلاسرا صاحب کہ جو جس آدمی کے, عام آدمی کے پیسے سے آپ پارلیمان چلا رہے ہیں, بیوروکریسی چلا رہے ہیں, فوج کے آپ بجٹ دے رہے ہیں, کیا اس کی کوئی رائٹس نہیں ہے؟ بالکل ہے کیسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جو اصل جو پوائنٹ ہے اس پوری ڈیبیٹ میں, کہ جو قانون میں اگر آپ کے لیے لانا چاہ رہا ہوں کہ شازیہ اور قاضی صاحب کو فلاں قید قانون کے تحت ان کو پروگرام کرنا چاہیے, میں خود اس میں نہیں آنا چاہتا. مطلب یہ عجیب سی بات ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. وہ میرے اوپر بھی تو لاگو ہونا چاہیے. آپ یہ تو کر رہے ہیں, یہ خود تو کہہ رہے ہیں کہ این جی اوز میں نہیں جا سکتے, آپ جا کے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو نہیں جوائن کرتے, تو پھر آپ کے سینیٹرز, آپ کے نیشنل اسمبلی کے لوگ کیسے جا کے کسی این جی اوز کے خرچے پہ دنیا بھر میں پھر کے آتے ہیں, اور پھر کے آتے ہیں پھر, اور ان میٹنگز میں جو امپورٹنٹ میٹنگز ہوں گے دنیا کے ممالک میں, یہ سمجھتے ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں, ڈیفینس کی کمیٹیز ہیں, آپ کی فارن آفس کی کمیٹیز ہیں, دوسری ہیں, ان میں یہ خود بھی بیٹھتے ہیں این جی اوز والے, جن کے آپ ان پہ سرکاری ملازمین کی جو حب الوطنی اس پہ تو اعتراض کر رہے ہیں. اپنے سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ حب الوطن ہیں, ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے. اس لیے سغرا امام صاحبہ سے میری ریکویسٹ ہے, ایک میسج آیا, 2 باتیں کرنی ہے کلاس صاحب, میرے پہ ادھار رہ جائے گا. ایک تو مجھے ابھی میں کہہ رہے ہیں کہ پلڈیٹ کے جو ہیں احمد بلال, بڑے ماشاءاللہ معزز اور بڑے ایک آنےسٹ آدمی ہیں, وہ سول انجینئر ہیں,
यानी जो उनकी डिग्री है, मगर वो हमें गुड गवर्नेंस सिखाते हैं। ये किसी ने कहा तो मैंने कहा बात आगे कर दूं। क्लास साहब मेरी कल एक बात बता रहा हूँ, वो लेके लास्ट सब छोटी सी बात, सुगरा इमाम साहबा हमारी बड़ी अच्छी वो दोस्त हैं, बड़ा उनसे हम भी सीखते हैं, बड़ी इंटेलिजेंट हैं। एक बहादुरी का मुजाहरा करें, आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक तकरीर फरमाएं, उन्हें कहें जी हम अगर सिविल सर्वेंट्स को हम जो डिसिप्लिन कर रहे हैं, पहले अपने आप को डिसिप्लिन करें। एनजीओ जिनको आती हैं लेके जाती हैं, अपने आप को कर लें, जो लेके जाती हैं दुनिया भर के सैर सपाटे करवा के टीए माल पानी खाने के बाद इस तरह का बिल पेश करने का कोई फायदा नहीं है अगर खुद अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो मत जाएं एनजीओ की इस्लाह की जो कोशिश जमशेद दस्ती साहब कर रहे हैं, वो भी एक खैर ज़मन में एक मिसाल के तौर पे कोट की। अच्छा क्लास साहब, मैं एक बात करना चाहता हूँ। एक साहब से मेरी कल मुलाकात हुई, चंद दिन पहले मुलाकात हुई, तो मुझे पता चला कि वो क्लिनिक यहाँ पे करते हैं, मगर वो कोट लखपत में भी एक फ्री ऑफ कास्ट क्लिनिक करते हैं उन लोगों के लिए जो बेचारे, आपको पता है जेलों में क्या सूरत हाल है। तो मुझे फिर खैर बात हुई उनसे, तो एक बात उन्होंने कही जो मैं आज एक उनकी अमानत के तौर पे आगे बढ़ाना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि यहाँ जो मसाजिद बनती हैं तो पहले मस्जिद बना दी जाती है, फिर वो कब्जा हो जाता है, ये कल्चर है। तो उनका कहना था कि एक कल्चर खत्म होना चाहिए और एक लीगली जो है वो चाहे ये हो कि जी आप उनको रियायती निर्खों पे दे दें और मस्जिदें इस तरह से रेगुलेट भी हो सकती हैं, मदरसे रेगुलेट भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि बैठे बैठे एक जगह पे बना दी जाती है और जो हमारे लिए इशू है। और इसके साथ उन्होंने मुझे एक फैसल टाउन में मस्जिद है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इसको बाकायदा कन्विंस किया लोगों को कि अगर ये बन भी गई है तो हम इसके पैसे देंगे, और वो उसको अदा कर रहे हैं एलडीए को। मगर साथ उनका कहना यह है कि हाँ ये जरूर कर दे एलडीए या चीफ मिनिस्टर साहब की फैसिलिटेट कर दे, प्राइस कम कर दे, इससे आपको रेवेन्यू भी होगा, इससे आप उनको रेगुलेट भी कर सकेंगे और बकौल उनके मस्जिद की शरई हैसियत भी बहाल हो जाएगी। तो मैंने कहा ये बात कर दूंगा। ठीक है क्लास साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लास साहब का। साहब आपका नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।